لائق نہیں. شریعت کہتی تھی میرا داخلہ ٹیسٹ لے لے. معرفت کہتی تھی میرے سامنے بولنا نہیں. شریعت نے معرفت کے ساتھ سفر کیا. معرفت نے کشتی میں سوراخ کیا. شریعت طرف کے کھڑی ہو گئی. تو چاہتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں. معرفت کہنے لگی تجھے صرف سامنے نظر آ رہا ہے, میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. بے عیب کشتیوں کو پکڑنے والا بادشاہ آ رہا ہے. توجہ ہے یہ نہیں آپ. شریعت معرفت گاؤں میں پہنچ گئے. معرفت نے کہا گارا بناؤ, دیوار بنائیں. شریعت کہنے لگی انہوں نے روٹی نہیں دی. شریعت روٹی کے بغیر کام نہیں کرتی. معرفت کی روٹی اس کے ذمہ ہے. جو بندے چپ ہو گئے ہو 4 دن رات کا جلسہ ہے. یہ قریب کھڑا ہے رائے ونڈ. بندہ لاہور سے بھی شرکت کرنے جائے بسترا ساتھ لے کے جاتے ہیں. تبلیغ جو کرنی ہو اگلی لائن ٹھیک ہونی چاہیے. اسلام میں بھی ہو اگلی لائن ٹھیک ہونا ہے. بسترا ساتھ, چولہا ساتھ, ٹبا ساتھ, آٹے کی بوریاں ساتھ. بندہ پوچھے تکلیف کیا ہے؟ جی پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے اللہ اللہ کے ساتھ. جہاں بھوک لگے گی سلنڈر والا چولہا رکھ کر روٹیاں پکا لیں گے. داڑھیوں والے چولہے پہ لگتے بھی بڑے اچھے ہیں. پیٹ پوجا کے لیے 10 میل کے سفر تک کھانا ساتھ لے جانے والوں, میں رتیہ صدیامت میں دعوت دیتا ہوں. آؤ کائنات میں مجلسیں دیکھو. 4 دن 4 راتیں 10 دن شیعہ مذہب کے بچے عورتیں جوان گھر سے نکلتے ہیں. کوئی ایک شیعہ ثابت کر جو روٹی ساتھ لاتا ہو. زبان سے بولنا جسے میری بات پر یقین ہو. کائنات میں کوئی ایک شیعہ دکھا دو چوپو تم روٹیاں لے کر آئے ہو. کوئی ایک شیعہ بتا جو کھانا ساتھ لے کر آیا ہو. کوئی ایک شیعہ بتا جو روٹی ساتھ لے کر آیا ہو. جاگ کے بتا شیعوں کو بھوک نہیں لگتی ہے؟ اگر لگتی ہے تو یہ روٹی گھر سے کیوں نہیں لے کر آتے؟ آؤ میں تمہیں راز بتاؤں. شیعوں کو بھوک لگتی ہے روٹی مجلس میں اس لیے لے کر نہیں آتے کہ دنیا و آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے, پانی حسین. آباد و شاد ہو. ہمیں فکر کوئی نہیں, ہمیں پریشانی کوئی نہیں. دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا, جسے ملتا ہے وہ بولے گا. کھانا حسن سے ملتا ہے. قربان جاؤں ان ہستیوں پر. میں کرنل صاحب ٹیلی ویژن پر ایک تقریر ریکارڈ کروا رہا تھا. میرے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرما. مولوی صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ جو لقب میں اپنے مولا کے استعمال کرتا ہوں وہ ٹھک کر کے وہی لقب اپنے پیر کے ساتھ ویلڈ کر دیتا. چاہے کجوڑ, لیکن وہ اپنی طرف سے جوڑ رہا تھا. میں کہا امیر المومنین مولا علی فرماتے ہیں. اس کی باری آئی, اس نے کہا امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی. ارشاد چاہے اسے کولوں بنانا پہن رسی کہتا ضرور تھا. میں نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ سراج السالکین حضرت امیر المومنین مولا علی کا فرمان. اس کی باری آئی, اس نے اپنے پیر کے ساتھ فٹ کر دیا. سراج السالکین امیر المومنین حضرت فلان رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی. نام نہیں لوں گا, نام کنفرم ہے, بلدیت مشکوک. اسے بھی کہہ دیا سراج الصالحین امام المتقین حضرت فلان رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی. اب بات اسی طرح شروع ہو گئی. تیسری باری میری آئی, میں نے کہا سراج الصالحین امام العارفین یعصوب الدین. اس نے یہ لقب بھی ٹھک کر کے اپنے پیروں کے ساتھ بیٹھ کر
قرآن کی قسم جب چوتھی دفعہ میری باری آئی میں نے کہا مولوی ہوشیار ہو جاؤ، مجھے مولا علی کی قسم میں نے جو فکرے وہاں پڑھے وہ فکرے پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ارشاد کرام، جنہیں سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے۔ میں نے کہا مولوی اب تیری بھی جرات ہے تو تو بھی اپنا کوئی والدیت والا پیر ڈھونڈ لے۔